طواف کعبہ کے بعد میں دیکھا ہے کہ نوجوان ہچکی مار کے رو رہا ہے، ایسا رو رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو آپ نے اس نوجوان کے کندھے پہ پیچھے سے ہاتھ رکھا، یہ نوجوان پلٹ کر دیکھا، نورانی چہرہ، کہا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت یہ میرا 12واں حج ہے۔ کتنے حج ہے؟ زور سے بولو۔ یہ میرا 12واں حج ہے۔ بولا پھر کیا ہوا؟ بولا کہ حضرت میں جب بھی حج کرنے آتا ہوں، جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے جاتا ہوں، جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں، ایسا لگتا ہے میرے دل پہ کسی نے تالا لگا دیا۔ اللہ والے نے کہا کہ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا دل دکھایا ہے، اور قربان جاؤ۔ وہ نوجوان سے اللہ والے پوچھتے ہیں تمہاری ماں ہے، تمہارے باپ ہیں؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ حضرت 14 سال ہو گئے، مجھے پتا نہیں میری ماں ہے کہ نہیں، باپ ہے کہ نہیں۔ میں 14 سال پہلے شادی کر کے اپنی بیوی کو لے کر میں سعودی عرب آ گیا تھا، پھر میں پلٹ کر ہندوستان نہیں گیا، نہ ماں کی خبر لی نہ باپ کی خبر لی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے۔ اور قربان جاؤ نوجوانوں، اور اللہ والے نے کہا کہ نوجوان پھر تو یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ جا اپنا گھر جا، تلاش کر، اگر تیری ماں اگر زندہ ہے، باپ اگر زندہ ہے، ان سے معافی مانگ، تیرے دل کے تالے کو اللہ کھول دے۔ یہ نوجوان فلائٹ پکڑتا ہے اور قربان جائے جیسے ہی اپنے گاؤں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پہلے پھوس کے کچے مکان تھے، اب پختہ کا مکان ہو گیا ہے، تو اپنا مکان کس جگہ اس کو یاد نہیں، تو گاؤں سے پہلے جو ہے ایک بوڑھے میاں گھاس کاٹ رہے تھے بیٹھ کر، تو بوڑھے میاں سے پوچھے کہ چچا اپنے ابا کا نام لیا کہ عبداللہ صاحب کا گھر کون سا ہے؟ تو بوڑھے میاں نیچے سے اوپر تک دیکھے، وہ نوجوان کو پھر بولے کہ بیٹا عبداللہ صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کا یقی بیٹا تھا، بہت مشکل سے پڑھایا تھا، لیکن شادی کرنے کے بعد بیٹا بدل گیا، ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، بیٹے کے غم میں وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا۔ 6 سال ہو گئے۔ یہ نوجوان رونے لگا تو پھر روتے روتے پوچھا کہ اس کی بیوی کا کیا بنا؟ بولا اس کی بیوی بیچاری بیوہ ہو گئی، دوسرے کے گھر کام کرتی تھی، جو ملتا کھا لیتی تھی، ادھر سے تو پتا چلا کہ فالج مار دیا ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی ہے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، جس کو جو ہوتا ہے محلے والے پڑوسی مدد کر دیتے ہیں، کوئی سہارا اس کا نہیں ہے، بس ہمیشہ یہ کی دعا مانگتی ہے کہ اللہ میری موت اس وقت تک نہ ہو جب تک میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھوں، نہ جانے اس کا کون کمبخت بیٹا ہے جو بھاگا ہوا ہے۔ یہ نوجوان روتا ہوا گاؤں کے اندر میں داخل ہوا، پتہ کیا آنگن میں چارپائی پر ماں لیٹی ہے، جیسے ہی قدم رکھا ماں کی آواز آئی، کون ہے کون؟ بیٹے نے روتے ہوئے کہا کہ ماں تیرے گنہگار بیٹا 14 سال پہلے جو بھاگا تھا تیرے سامنے آئے۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہاں کھڑا، تو کیا کر رہا ہے؟ میرے قریب آ، میرے بدن میں تو طاقت نہیں جو میں دوڑ کر تجھے سینے سے لگاؤں، میرے پاس آنکھ بھی نہیں ہے جو میں تجھے دیکھ سکوں، بیٹا میرے سینے سے لگ جاتا کہ میرے کلیجے کو ٹھنڈک ملے۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ باپ ہے جو جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، آج اگر ماں باپ ہیں ان کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو، اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا۔ ماں باپ چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کرو، صدقہ خیرات خوب کرو ان کے لیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے گا انشاءاللہ۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم۔ آج بوڑھے باپ کو تم طاقت دکھا رہے ہو، ان کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو،
تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ بوڑھی ماں کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو. ارے اس باپ پر رحم کرو، اس باپ پر رحم کرو، اس ماں پر رحم کرو. قسم خدا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی. ماں کے پیٹ میں تھے، باپ انتقال کر گیا. جب 6 سال کی عمر ہوئی اماں آمینہ اس دنیا سے چلی گئی. او مقام ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے مقام ابوا، پہاڑی، وہ پہاڑی. او قربان جاؤ، حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہوئی. اتنا بخار بخار اترنے کا نام نہیں. اسی بیماری کے اندر ماں انتقال کر گئی. او ہو ام ایمن ساتھ میں ہے. او دفن ہو گئے، قربان دفن کر دیا گیا. ام ایمن کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی. آپ اپنی ماں کی قبروں سے لپٹ کر روتے تھے. میں کہ کے ہاتھ پکڑتی تھی، بیٹا چلو. وہ کچھ دیر چل کے کچھ دور میرے ساتھ چل کے دے، پھر ہاتھ چھوڑا کر قبروں پہ چلے گئے. مجھے نہیں ڈرتی. اماں ایک آپ کی تو تھی، ہاتھ چھوڑ کے مجھے چلی. آخری حج کے وقت میں جب آپ وہاں سے مدینہ سے نکلے، صحابہ کرام کا ایک لمبی جماعت تھی. آپ اس مقام پر جب پہنچے تو آپ نے حکم دیا کہ پڑاؤ ڈالا جائے، خیمے لگائے جائے. آج رات میں یہی گزاروں گا. بیٹی ماں کی قبر ہے، پہاڑی پر چڑھے آپ، اور علماء فرماتے ہمارے کہ اپنی ماں کی قبر پر، قبر کے قریب میں بیٹھ کر آپ یوں بیٹھے، اور یوں بیٹھ کر آپ ہچکیاں باندھ کر رو رہے تھے. قربان اتنا روئے کہ آپ کے دم کے مبارک کر دو. آپ نے فرمایا کاش میری ماں مینا زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مینا آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا. پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے. ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے. کتنے لوگ ہیں ماں باپ سے محبت کرنے والے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. یہ شعر میں ان کے لیے دل بابو جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اس لسٹ میں بھی ہوں. میرے بھی ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں. 15 سال ہو گئے والدین کو انتقال کیا ہوئے. قربان جاؤ. مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں. جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں. مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں. جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں. ہے حیدر ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے. آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کوئی مولانا، کوئی حافظ قرآن، کوئی مفتی، کوئی عالم دین نے اپنے باپ کے اوپر یا ماں کے اوپر میں ہاتھ اٹھایا؟ سنا آپ نے کبھی؟ ارے بولو بھائی، سنا آپ نے؟ نہیں سنے ہوں گے آپ، نہ سنیں گے آپ کبھی انشاءاللہ. کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی حافظ قرآن الحمدللہ وہ جانتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا ہوا وہ جانتا ہے ماں باپ کا مقام کیا ہے. اس لیے میرے بچوں میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ. ارے تم نے اور دیکھا نہیں الحمدللہ ہاشمی معاملہ، ایک کھلاڑی کرکٹ ساؤتھ افریقہ ٹیم کس سے کھیلتا ہے، اور قربان جاؤ میں آپ کو بتا دوں ابھی ریٹائرمنٹ ہو گیا ہے. ارب کروڑ پتی نہیں، ارب پتی کو ارب پتی
सफर में जब भी अरबपति सफर में जब भी होता था, इंडिया क्रिकेट खेलने आया था, इंटरव्यू मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया कि आप सफर में अपने आप को कैसा महसूस करते हैं। सारे खिलाड़ी दूसरे मजहब को मानने वाले हैं, आप वाहिद मुसलमान हैं। और कुर्बान जब 24 साल का नौजवान इतनी बड़ी दाढ़ी, वो कहता है कि मेरे साथी लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जब मैं सफर में होता हूँ, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, जबान पे कुरान की तिलावत होती है। नारे तकबीर, अज़मते कुरान। मैं सफर में होता हूँ, अल्लाह का कुरान की तिलावत करता हूँ। और जानते हैं